یہ جو تیسری لہر ہے، اس حوالے سے جو ٹریٹمنٹ کی بات ہوتی ہے، یہ تیسری لہر کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے، اور بعض اوقات ہمارے پاس جو اب تو اتنی انفارمیشن ہے کرونا کے حوالے سے کہ عام آدمی کا بھی جو ہے وہ جو نالج ہے، جو اس کے معلومات ہیں، وہ کرونا کے حوالے سے اچھی خاصی معلومات ہیں، لیکن پھر بھی صورتحال اب ایک نہیں ہے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، یہ جو انڈیا کے ساتھ جو موازنہ کیا جاتا ہے یا وہاں پر جو حالات ہوئے، ایک اور ہم نے خبر جو آج سنی ہے وہ نیپال کے حوالے سے کہ نیپال میں بھی کم و بیش جو ہے وہ وہی حالات ہوتے جا رہے ہیں جو بھارت کے اندر ہیں حالات۔ آپ کے پاکستان کی سچویشن کیا اس سے فرق ہے؟ کیا اس جیسی ہے، یا پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں جس طرح سے کیسز آ رہے ہیں اس سے ہٹ کر جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، انڈیا میں تقریباً اوسطاً 5,000 لوگ ڈیلی مر رہے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں 2 کروڑ لوگ کے قریب ان کے انفیکٹ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال پاکستان میں ہو، کیونکہ پاکستان کا ظاہر ہے ہیلتھ کیئر سٹرکچر جو ہے اتنا فعال نہیں ہے، اور اس وقت جو گلوبلی جو ایپی سینٹر ہے یا اس کا ہاٹ سپاٹ ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، انکلوڈنگ پاکستان، انڈیا، بھوٹان اور ان جگہوں پہ نیپال وغیرہ میں۔ اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں کلائمیٹ چینج کا بہت عمل دخل ہے، اور دوسرا انڈیا کے ساتھ ہم کمپیریزن الحمدللہ اس لیے نہیں کر رہے کہ انڈیا میں ان کی رسپانس بہت پیتھیٹک سی، اسپیشلی ان کی گورنمنٹس کی، پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ کی، اور انہوں نے تو خود مودی صاحب نے 3-5 لاکھ کے جلسے کیے بنگال میں اور ساؤتھ انڈیا میں جب ابھی الیکشن ہارے وہ اس سے پہلے، اور پھر دوسرا ان کے جو خود کا فیسٹیول تھا اس میں تقریباً 2.5 کروڑ لوگ اکٹھے ہوئے جنہوں نے گنگا میں نہائے بھی اور وہاں رہے بھی اکٹھے، جس کی وجہ سے، اور پھر ان کے جو ابھی تک جو ان کے فارمرز ہیں وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں پچھلے کوئی 5 مہینوں سے، تو ظاہر ہے ان کے تو بہت زیادہ، اور پھر ان کے شہر بہت بڑے ہیں ہمارے سے، ان کی پاپولیشن ڈینسٹی بہت بڑی ہے، اور اب ڈاکٹر صاحب وہ جو ایک میتھ بنایا جاتا تھا ساؤتھ ایشین امیونٹی کا کہ شاید ہم جو ہے وہ یورپ کی نسبت ہمارے جو ہے وہ جو قوت مدافعت ہے وہ زیادہ ہے یہاں پر، رہن سہن کی وجہ سے یا موسم کی وجہ سے کسی اور وجہ سے، تو وہ آپ کو لگتا ہے وہ ابھی بھی اس وائرس کے سامنے وہ سٹینڈ کرتا ہے؟ بالکل ہے، کہ ہم نے خود ایک ٹرائل کیا کہ جو ہم نے BCG جن کو ویکسین لگی تھی ان کو دیکھا اور ان کو دوبارہ بھی بوسٹر ڈوز لگایا، لیکن BCG ویکسین انڈیا میں اتنی زیادہ افیکٹولی نہیں لگتی جتنی پاکستان میں EPI کے پروگرام کے ذریعے لگتی رہی، اور ابھی ہمیں یہ سمجھ لگی کہ وہ جو انیٹ آپ کی امیونٹی ہے وہ دوسری ویکسین لگانے سے BCG ویکسین سے اتنی نہیں بڑھتی، بچپن میں BCG لگانے سے جو ٹی سیلز ہیں جو لانگ ٹرم آپ کو امیونٹی دیتے ہیں، جو جن کی میموری بہت لمبی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کافی حد تک بچاؤ ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہوگی کہ ہم ویکسینیشن کی طرف کتنی جلدی جاتے ہیں اور کتنے فعال طریقے سے جاتے ہیں، دیٹ از امپورٹنٹ، اور انڈیا میں ابھی ڈبل میوٹینٹ جو آیا ہے اس کی وجہ سے ان کی انفیکٹیوٹی کئی گنا بڑھ گئی ہے، ہمارے تو B117 98% ہے اس وقت، جس کی آف کورس 75% بڑھی ہے، لیکن ان کی کوئی 200% بڑھ گئی ہے، کیونکہ یہ ساری ویریشنز اور میوٹیشن اسپائک پروٹین میں آئی ہیں جس کی وجہ سے لگاؤ میں بڑھنا ہے۔ اوکے، رائٹ۔ اچھا، میں شاذلی منظور صاحب ویری کوئکلی، پاکستان کو خطرہ ہے یہ جو انڈین ویریئنٹ کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے؟ پاکستان کو خطرہ میں کیسز آئے ہیں؟ ابھی تک تو کوئی کیس ایسے نہیں مطلب سامنے آئے، ابھی تو UK ویریئنٹ ہی ہمیں لگ رہا ہے، لیکن ٹریولنگ اور یہ توخم بارڈر کے تھرو افغانستان کے تھرو آنے کا خطرہ رہے گا، پھر آپ کے جو دبئی ہے، شارجہ ہے، وہاں سے ٹریولنگ ہوگی آئے گا۔ اصل میں UK ویریئنٹ بھی اسی طرح سے آیا تھا، یہ جو خاص طور پہ پنجاب اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ٹریولنگ ہوئی تھی، پھر لوگوں نے جو گیدرنگ ہوئی، شادی بیاہ بہت زیادہ ہوئی، جو اگر آپ 2 مہینے پہلے سے اس میں سپائک دیکھ رہے ہیں، جو مارچ کا مہینہ ہمارا بڑا، فیبرری کا مہینہ تھا، ہمارے ہاں شادیوں پر انٹریکشن ہوئی، لوگ آئے ہر صوبے سے آئے، پھر باہر سے آئے، تو اس میں پھر یہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا۔ اب اس میں یہ ہو سکتا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ ایک خطرہ ابھی ہے؟ یہ خطرہ بالکل خطرہ ہے، بالکل رہے گا۔ ڈاکٹر کیسر صاحب، یہ اب ہمارا ٹائم جو ہے وہ ہم نے کچھ گزار لیا ہے، سختیاں بھی جاری ہیں، لیکن کیسز کی تعداد ابھی بھی جس طرح سے آ رہی ہے، ہمارا جو ایک ہیلتھ سٹرکچر ہے کتنی دیر تک ہم اس کو سسٹین کر سکتے ہیں؟ آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس پریشر کو، اسی طرح سے یہ 5,000 کیسز روزانہ کی بنیاد پر،
اور اب تو کرٹیکل پیشنٹس کی تعداد بھی بہت بڑھتی جا رہی ہے. ہاں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہیلتھ کا نظام ہے وہ تو پہلے بھی بہت ویک تھا کرونا کے آنے سے پہلے ہی. اچھا. اور کرونا کے آنے کے بعد تھوڑا بہت اس میں امپروومنٹ ضرور کیا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے، فیڈرل نے بھی اور صوبائی حکومتوں نے بھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے نمبر آف کیسز بڑھتے رہے تو ڈیفینیٹلی ابھی سے ہی ہسپتالوں پہ لوڈ بڑھ گیا ہے، ڈاکٹرز پہ لوڈ، پیرامیڈیکل اسٹاف پہ لوڈ بڑھ گیا ہے. تو یہ ہمارے لیے پرابلم ہوگی، جو کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں کچھ اسی طرح کی صورتحال ڈیولپ ہوئی آہستہ آہستہ. اور جب نمبر آف کیسز بڑھے تو ان کے ہاں بیڈ کی شارٹیج، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت جو ہے ہم سے، ان کا جو ہیلتھ کا نظام ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے ہم سے، اس کے باوجود وہ وہاں پہ جو ہے وہ پھنس چکے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہماری جو نمبر آف کیسز بڑھ جاتی ہیں تو پھر وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ پرابلم. اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر سدرا صاحبہ، واٹ از یور ٹیک آن دس؟ اور خاص طور پر اب یہ جو آکسیجن کی بات، ہم نے بہت بحث سنی کہ آکسیجن جو ہے وہ وہاں پر بھارت میں مریضوں کو نہیں ملی، جس کی وجہ سے یہاں پر بھی لوگ تھوڑے سے ذرا خوف کا جو ہے وہ شکار تو ہوئے ہیں. جو آکسیجن کا ایشو ہے، کیا یہ ہمارے ہاں بھی ایک کریٹیکل ایشو جو ہے وہ بن سکتا ہے؟ جی دیکھیں، پاکستان میں اللہ نہ کرے، پہلے تو یہ مطلب ہماری دعا یہ ہے کہ خدا نہ ایسی بات سچویشن نہ ہو، لیکن ہمیں ہر قسم کی ایڈورس سچویشن کے لیے تیار تو رہنا پڑے گا. کیونکہ جیسے یو کے ویریئنٹ بھی آخر پاکستان میں آیا ہی ہے نا. اوریجنل سٹرین جو کووڈ-19 تھا اس کی بجا جو ریپلیس ہو کے یو کے سٹرین ہی جینیٹیکلی جو آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے اسٹڈیز میں وہی نظر آ رہا ہے. تو خدا نہ خواستہ کہیں نہ کہیں سے اگر انڈیا سے ہماری ڈائریکٹ نہیں بھی ہمارے وہاں پر ہے سسٹم ان کے ساتھ، لیکن انڈائریکٹلی تھرو ادر کنٹریز ہمارے پاس وہ خدا نہ خواستہ ایک سٹرین بھی آ گیا تو گاڈ فاربڈ یہاں پر بھی حالات جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہو سکتے ہیں. لیکن آکسیجن میں اگین وہی بات ہے کہ کوئی بھی حکومت، دنیا بھر میں کوئی بھی حکومت اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی ریگارڈنگ ٹریٹمنٹ جو میجرز ہیں. لیکن اگر کوئی چیز ہمیں فائدہ دے سکتی ہے وہ صرف اور صرف ایک بات میں کہوں گی، دیٹ از ویکسین لگوانا. اور لوگوں کو اس پہ جتنا ہم زور ایس او پی پہ دیں اتنا ہی زور اگر ہم لوگوں کو یہ دیں کہ آپ پلیز ویکسینیشن کی طرف مائل ہوں، کیونکہ لوگ ایلیجیبلٹی ہونے کے باوجود بھی ویکسین کو نہ کر رہے ہیں. پرسنلی آئی ہیو نون مینی پیپل ہو سے نو ٹو ویکسین. تو اس وقت سب سے زیادہ جو ہمارے لیے ہیلپ فل ہوگا نا، پریونشن تو ہے ہی، لیکن ٹریٹمنٹ کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. اور ہمیں اپنی ویکسینیشن پروگرامز مزید تیز کرنے پڑیں گے ریگارڈنگ کووڈ جو ویکسین ہے. آج 1.2 ملین اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس مزید ایسٹرازینیکا کی ڈوزز بھی آئی ہیں. اسی طرح اگر ہم اپنی ویکسین کی کر دیں، کیونکہ دیکھیں اچھا اب یہ دو چیزیں ہو گئی ڈاکٹر صاحبہ، یہ دو چیزیں ہو گئی، میرا خیال ہے ان کو ایک ایک کر کے ایڈریس کر لیتے ہیں. پہلے ٹریٹمنٹ والا ایشو جو ہے اور دوسرا پھر ویکسینیشن والا. میں شاذلی منظور صاحب، یہ جو ٹریٹمنٹ والا ایشو ہے اس پر اگر آپ کو تھوڑی ذرا رہنمائی کر سکیں، سنس آپ نے پلمونالوجسٹ بھی ہیں، کہ کیا یہ ٹریٹمنٹ وہی ہے جو پہلے ہوتی تھی، یا جو ہے وہ اس ویریئنٹ کی وجہ سے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اب ایک اپروچ ڈیفرنٹ رکھنی پڑتی ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہم نے بہت زیادہ سنا ہے کہ لوگوں کے لنگز افیکٹ ہو رہے ہیں، پھر یہ آکسیجن کی جس طرح سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی، تو از اٹ ڈفرینٹ پہلی دوسری ویو میں جو کیسز تھے، یا تیسری ویو بھی ویسے ہی کیسز ہیں؟ دیکھیں پہلی جو تھی نا وہ انتہائی جو تھی وہ اس سے بہت مختلف تھی. مریض جو ہے وہ اسپتال میں بھی اگر ہم ایڈمٹ کر لیتے تھے تو 2 سے 5 دن میں وہ گھر چلے جاتے تھے. دوسرا ایمان بات یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ تو کوئی نہیں ہے اس کی. اصل میں جو اس کا جو وائرس کیا کرتا ہے، یہ آپ کے جسم میں گھس کے اور جو مینلی آپ کے لنگس کو ڈیمیج کر دیتا ہے، باقی وائٹل آرگنز کو، دل کو بھی کرتا ہے، یہ ہر آرگن کو ڈیمیج کر سکتا ہے، لیکن زیادہ جو ہے یہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے اور پھیپھڑوں کو بالکل ڈسٹرائے کر دیتا ہے. اور اس سے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، مریض کو نمونیا ہو جاتا ہے اور اس کی آکسیجن ڈراپ ہو جاتی ہے اور وہ وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے، یا آکسیجن کی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے پھر آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. کیا یہ تھرڈ ویو میں جو کیسز آ رہے ہیں ان کے سمپٹمز کو ڈیفرنٹ ہیں؟ یہ جو ہے اس میں مریض بہت جلدی آتا ہے، وہ ٹائم نہیں لگاتا. 2 یا 3 دن میں اس کو علامات شروع ہوتے ہیں. اس میں وہ نزلہ زکام پچھلی والی چیزیں نہیں ہوتی، یا بہت کھانسی کرتے ہوئے آتا ہے، یا بہت تیز بخار کے ساتھ آتا ہے، اور زیادہ وہ
2-3 दिन में उसका सांस बहुत ख़राब हो जाता है और फिर ये बीमारी पेचीदा हो जाती है, शिद्दत अख्तियार कर जाती है, फेफड़ों को फ़ौरन ये टाइम नहीं देती हमें, फ़ौरन जो है वो उनको डैमेज कर देती है, मरीज़ बहुत जल्द ऑक्सीजन और हाई फ्लो ऑक्सीजन में आ जाता है, मल्टीपल उसको ट्रीटमेंट जो है वो जो हम देते हैं वो होते हैं और वो ठीक नहीं होता, 2-2, 3-3 हफ्ते लग जाते हैं। अगर वो घर जाता भी है तो वो मोस्टली ऑक्सीजन पे जाता है, दवाइयों पे जाता है, आता रहता है, डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है और कुछ ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं जो हमारे पास अस्पताल में पहुंच के उधर ही इंतकाल कर जाते हैं। तो ये बहुत इसने आप ये कह रहे हैं कि जो अभी केसेस आपके पास आ रहे हैं ये बहुत जल्दी जो है वो हालत बिगड़ती है मरीज की, जल्दी अटैक करता है वायरस पहले की निस्बत, पहले से ये डिफरेंट है जी वेव जो है। अब ये जो बात आप इसको अब कंपेयर कर लें इंडिया के साथ, ये तो इंडिया में तो ये हो रहा है कि लोग सवारियों पे बैठ के, रिक्शों पे बैठ के, मोटरसाइकिल पे बैठ के, गाड़ियों में, एम्बुलेंसों में अस्पताल के बाहर मर जाते हैं, ये रास्ते में मरे। तो अगर हमारा ये यूके वेरिएंट जो हमने लिया हुआ है ये थोड़ा ब्राजीलियन और जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, तो अगर मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ तो इंडिया की सूरत हाल इस टाइम पे क्या होगा। अच्छा, मैं ये वैक्सीनेशंस और वेरिएंट्स वाली जो बहस है और फिर ट्रीटमेंट पे भी जो बात हो रही है, ज़रा डॉक्टर कैसर साहब और जावेद अकरम साहब और डॉक्टर सिद्रा साहब से ज़रा पूछेंगे, एक ब्रेक में ले रहा हूँ, फिर वापस आ रहे हैं।